چلیں ہاں جی آگے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ پچھلے رکوع میں بھی یا بنی اسرائیل تھا، اب یہاں بھی ہے اور آگے بھی آئے گا۔ اور میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہاں سے اب یہودیوں سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے، اور تقریباً اس پارے کے آخر تک انہی سے خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، پیچھے بھی تھا اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے عطا کی تمہیں، جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی، وانی اور مجھ سے، وانی اور یقیناً میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ میں نے کل بتایا تھا نا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جتنی بھی قومیں تھیں پوری کائنات میں اس وقت، ساری قوموں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت دی کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تھے، اور ان کو جو ہے دنیا کی منصب اور دنیا کا اقتدار کنٹرول انہی کو دیا تھا، اور بہت سارا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا تھا، لیکن ان کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، بغاوتیں کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے احکامات کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عروج جو دیا تھا وہ زوال میں بدل گیا۔ واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں کام آئے گی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے، کہ جس دن کوئی جان کسی اور کے کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا اس سے یعنی اس جان سے، شفاعتن کوئی سفارش، اس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گا اور کسی کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ اور یہاں ہمیں بھی ہے، بلکہ پورا جتنا بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے وہاں ان کی خرابیاں بتا کر ساتھ ساتھ امت محمدیہ کو یہ تنبیہ بھی ہے کہ جو کام ان لوگوں نے کیے تھے تم نے اب وہ کام نہیں کرنے، اگر تم نے وہ کام کیے تو جس طرح ان سے وہ منصب ختم کر دیا گیا تھا، تم سے بھی پھر وہ وعدے اللہ کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی ہے خطاب کہ اس دن سے ہم بھی ڈر جائیں کہ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آپ کی اولاد تھی، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نام لے لے کر سب کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ اپنے عمل تیار کر لو۔ اپنی بیٹی سے کہا، یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میرے بابا جو ہیں وہ کائنات کے امام ہیں تو میں چھوٹ جاؤں گی۔ اعملی عمل کر لو، عمل کرو گے تو بچو گے۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ نبی ہے، میں نہیں چھڑا سکوں گا، اگر تم اپنے عمل کی وجہ سے نہ بچ سکے تو میں محمد تمہیں نہیں چھڑا سکوں گا۔ تو وہی ہے کہ اس دن جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کا کام نہیں آئے گا۔ لیکن آج دیکھیں کئی لوگ جو ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں بزرگ چھڑوا لیں گے، ہمیں ہمارے پیر جو ہیں وہ جنت میں لے جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، بس وہ پیروں کو راضی کر رہے ہیں اور نذرانے ان کو دے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ان درباروں کے مجاوروں نے ان کو ورغلایا ہوا ہے اور گمراہ کیا ہوا ہے کہ تم بس یہ نذرانے دیتے رہو اور پیر صاحب کے لڑ لگ جاؤ تو تمہارے بیڑے پار ہیں، جبکہ قرآن واضح کہتا ہے ایسا ہی ہے نا۔ ہاں، خصوصاً ہمارے پاکستان میں یہ بہت، انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے، باہر نہیں ہوگا، ادھر جہاں آپ رہتی ہیں وہاں تو اتنا نہیں ہے نا مسلمانوں میں۔ باہر بھی کچھ لوگوں میں کافی جو سنی کہتے ہیں، مطلب سنی پاکستان کا سنیوں میں جو کانسیپٹ الگ ہے، یہاں کا سنی کا کانسیپٹ الگ ہے۔ صحیح، پاکستان میں تو ٹوٹل دو کہتے ہیں، سنی اور شیعہ، سنیوں میں باقی سارے آتے ہیں، لیکن یہاں پر سنی کا مطلب بریلوی، مطلب بالکل اس طرح نہ، تو وہ وہاں پر یہاں پر بھی باقاعدہ اسی طرح ختم ہوتے ہیں، دعا کے لیے مولوی صاحب کا ایک پورا گروپ آتا ہے، یہاں پر بھی پیر صاحب ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں بس دیکھیں نا وہی پیر صاحب جو بنایا ہے اصل نظریہ، مزید ضعیف اعتقاد جو زیادہ کشمیری وغیرہ ہیں، بالکل آزاد کشمیر سے اور دوسرا میرپور وغیرہ اس جگہوں سے کافی زیادہ ضعیف ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اصل بات یہی ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن جو پڑھنا شروع کر دے، قرآن کو ترجمے سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تو وہ کبھی اس کا عقیدہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے مطابق جس کا عقیدہ ہے وہ تو درست ہے۔ اب دیکھیں نا پہلا پارہ ہے، ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ تو کون پیر چھڑوائیں گے، کون کس کو چھڑائے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ حالانکہ ایک دن مجھے ایک حدیث یاد آئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں بیٹھی رو رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ امی عائشہ رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر مجھے نا قیامت یاد آ گئی ہے، قیامت کے منظر یاد آ گئے ہیں تو اس لیے رونا آ گیا۔ یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کبھی ہم بھی قیامت کو یاد کر کے روئے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں اور دیکھیں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں، اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیے، وہ رو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہنے لگی مجھے نا آخرت یاد آ گئی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو کیا آپ قیامت کے دن ان مراحل پر آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے جو سخت ترین مراحل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کس کو فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں لا یذکر احد احدا، جہاں کوئی انسان کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، میں محمد بھی آپ کو یاد نہیں رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ اور یہ بھی جو اس صحابی نے پوچھا نا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا اور اتنا بہترین تھا کہ آپ جس سے بھی ملتے نا، جس سے بھی آپ تعلق رکھتے، وہ یہی سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق ایسے تھا، ہر کسی سے دل کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے۔ تو اس صحابہ کرام بار بار اسی لیے آپ سے پوچھا کرتے تھے، اس صحابی نے بھی اسی لیے پوچھا، ان کے دل میں تھا کہ شاید مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر مردوں میں کس سے محبت ہے؟ عورتوں میں تو آپ کو عائشہ سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے ابو سے، مردوں میں عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر بھی نام لیا تو سب سے پہلے عائشہ کا ہی لیا کہ عائشہ سے محبت ہے اور عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے وہ عائشہ ہیں، اور انہی کو آپ فرما رہے ہیں عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ امی عائشہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 مقام۔ پہلا وہ مقام جہاں پر نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، جو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائے گا، بائیں میں ملے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ مجھے میرا نامہ اعمال کہاں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی اس وقت کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ اور دوسرا وہ مقام جب جی سفارش کریں گے، وہ میں آگے آ رہا ہے مزید بتاتا ہوں، اور اس کا اصل آئے گا آیت الکرسی میں، وہاں جو ہے نا سفارش کا ذکر ہے، تو آگے آ رہا ہے شفاعت، وہ بتاتا ہوں آپ کو میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مقام کون سا میں بتا رہا تھا؟ پہلا جب نامہ اعمال ملیں گے، دوسرا مقام کہ جب وہ نامہ اعمال پھر انسان کے عمل جب تولے جائیں گے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ مرحلہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ مشکل ترین مرحلے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے چاہیے ہم اس کی تیاری کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے یہ سمجھتے رہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے گا یا چھڑوا لے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی تیاری کرنے کی، ان مقامات کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کی نا قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے شفاعت بالمحبت، ایک ہوتی ہے شفاعت بالجبر، ایک ہوتی ہے شفاعت بالاذن، ٹھیک ہے۔ مزید آپ کو وضاحت سے سمجھا، شفاعت بالمحبت ہوتی ہے کہ کسی کی محبت میں سفارش کرنا، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بندے نے کوئی قانون بنایا ہے حکومت کا یا کوئی بھی ہے، اب کوئی انسان اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اس سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے، وہ نہیں کر رہا، اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کے بیٹے کو یا اس کے دوست کو کہتا ہے کہ میری سفارش کر دو، تو وہ بیٹا جب اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہ آپ قانون میں یہ تبدیلی کر دیں یا فلاں بندے کا کام آپ کر دیں،
وہ باپ اپنے بیٹے کی جب سفارش مانتا ہے تو محبت میں آ کے اس کی سفارش مان لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سفارش، شفاعت بالمحبت، ٹھیک ہے۔ دوسری ہوتی ہے شفاعت بالجبر، یعنی زور اور طاقت کے زور پر سفارش کرانا۔ مثلا دو آدمی برابر کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس علاقے کا بڑا ہے، دوسرا دوسرے علاقے کا وڈیرا ہے، بڑا ہے۔ اب ایک بندہ وہ کسی کی بات نہیں مان رہا، سن رہا، وہ اس کے مقابلے والا دوسرا بندہ لے کے آتا ہے، اس سے سفارش کراتا ہے۔ اب وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے آج اس کی بات نہ مانی، اس کی سفارش کو نہ مانا، تو کل کو مجھے بھی اس سے کام پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے شفاعت بالجبر، یعنی مجبور ہو کر وہ سفارش مان لیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ دونوں سفارشیں نہیں چلتی، یہ دونوں سفارشیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں بھی مجبور نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ جرت اور طاقت ہے کہ وہ اپنے طاقت کے زور پر اللہ کے سامنے جا کے سفارش کر سکے۔ قرآن میں ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی یہ جرت ہے، کس کی یہ طاقت ہے، کس کے پاس یہ ہمت ہے کہ اس کے پاس جا کے سفارش کر سکے؟ ہاں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ جو تیسری سفارش میں نے بتائی وہ ہوتی ہے بالاذن، اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے۔ اور آگے سورہ نبا میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دیں گے اور اسے یہ کہیں گے الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا، وہ اللہ کے سامنے جا کے سفارش کرے گا جس کو رحمان اجازت دیں گے، وقال ثوابا، اور وہ درست بات کرے گا۔ اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت لمبی حدیث ہے، قیامت کے دن کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے نا آیت الکرسی، وہاں پہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سفارش ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ، سمجھ؟ ہاں بات آ گئی ہوگی آپ کو سمجھ۔ آگے وَلَا يُؤْخَذُ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ بھی نہیں لیا۔ فدیہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے مال دینا۔ اس طرح دنیا میں کسی نے اگر قتل کر دیا کسی کو تو بدلے میں قصاص ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ وہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ اس کو معاف کر دیں اور فدیہ لے لیں۔ ایک جان کا جو فدیہ ہے وہ 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فدیہ لے لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ فدیہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان، سورہ حاقہ میں آتا ہے، سورہ معارج میں، اس وقت انسان کہے گا اللہ مجھے بچا لے، میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، وصاحبتی وأخی وفصیلتی التی تؤوی، میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بھائی، میرا سارا کنبہ اور قبیلہ، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جتنا کچھ دنیا میں ہے وہ سارے کا سارا میرے بدلے میں اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے نجات مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کلا انہا لظا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اس دنیا میں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی نہ خرچ کرنا پڑے، یعنی کھجور کا ایک دانہ تمہارے پاس ہے اور تم خود بھوکے ہو، آدھی خود کھاؤ اور آدھی کسی ضرورت مند کو، فقیر کو دے کر صدقہ کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آدھی خود کھا کے پیٹ کی آگ بجھاؤ اور آدھی صدقہ کر کے جہنم کی آگ بجھاؤ۔ اس دنیا میں ایک کھجور سے بھی جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ دنیا بھر، پوری دنیا کے خلا کے برابر بھی اگر کوئی سونا دے گا تو قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حلال کی کمائی سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے والا بنائیں۔ اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب یہاں سے نا وَإِذْ کافی دفعہ آئے گا کہ ان کو، بنی اسرائیل کو، ان کے پرانی، ان کی تاریخ اور اللہ کے انعامات اور ان کی خرابیاں ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ یاد کرو، وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، یا مبتلا کرتے تھے تم کو، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بہت بری سزا دیتے تھے۔ اور یہ سارے بنی اسرائیل جو تھے فرعون کے غلام تھے، اور فرعون جو تھے وہ قبطی تھے، اور یہ جو تھے یہ اسرائیلی تھے، وہ ان کی اور نسل تھی، ان کی اور نسل تھی، وہ ان سب کو غلام اور نسل در نسل غلام بنایا ہوا تھا۔ اور پھر وہ واقعہ آگے سورہ قصص میں تفصیلاً آئے گا کہ فرعون نے جو ہے بچوں کو، لڑکوں کو، اس کو کسی کاہن نے، اس کی حکومت میں کاہن بھی تھے، کسی کاہن نے بتایا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل سے آئے گا
اور تیری حکومت کو جو ہے ختم کرے گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، تو اس نے کہا یہ کوئی مشکل ہے، میں جو ہے وہ ان کے بچوں کو، جو لڑکے ہوں گے ان کو ذبح کروں گا، اور جو عورتیں ہوں گی ان کو میں غلام بنا لوں گا، یہ غلام ہم پر حکمرانی کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے اپنی حکمت اور تدبیر سے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، بچایا بھی صحیح، اور فرعون کے گھر میں پالا بھی صحیح، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ ذبحون، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو، یعنی پہلے وہ یاد کرو جب تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، فرقنا بکم البحر، جب تمہیں اس فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے فرقنا۔ جی اذکرو محذوف ہے یہاں، وَإِذْ، اور جب، فرقنا یہاں پیچھے تھا نا، وہ عطف جائے گا، یہاں ہے نا بنی اسرائیل اذکرو، یہاں ہے نا پیچھے، جہاں سے، ہاں جہاں سے سبق شروع کیا نا ہم، دیکھیں اذکرو ہے وہاں پہ، اب اسی پر عطف جا رہا ہے آگے، ٹھیک ہے، ہاں، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فانجیناکم، پھر ہم نے نجات دی تم کو، واغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کس طرح ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، وَعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ، اس کی تفسیر بھی آگے آئے گی۔ ثم، پھر، اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے گئے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کوہ طور پر، پیچھے جو تھے بنی اسرائیلی، انہوں نے، ان میں سامری تھا، اس نے جو ہے قوم کے زیورات اکٹھے کیے، اس سے پھر ان کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور اس کی پھر عبادت کرنے لگ گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، آگے آ رہا ہے، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی، وہ کتاب حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اس قرآن کا بھی ایک نام ہے الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا، اب تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا، تو تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کی تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے پڑھیں، یہ رکوع کمپلیٹ کر لینا۔ ہاں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، ہاں جی، جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو جہرتاً، سامنے، اعلانیہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود آئیں، ہم اللہ کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرے رسول ہیں، پھر ہم مانیں گے۔ کتنے ضدی اور ہٹ دھرم۔ فاتخذتم الصاعقہ، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے، یہ آگے آئے گا، موسیٰ علیہ السلام پھر لے کر گئے، واقعہ ہے نا، پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے تجلی ڈالی، تو ان لوگوں نے کہا تھا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، الصاعقہ، بجلی نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں، ان کو موت دی، پھر اللہ نے اٹھایا انہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، وظللنا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ، من اور سلوہ جو ہے ایک میٹھی چیز تھی، اور من مفسرین نے لکھا ہے کھمبی ہوتی ہے، کھمبی،
پاکستان میں بعض جو ہے دریائی علاقے جو ہوتے ہیں، ریتلا علاقے، وہاں پہ یہ ہوتی ہے، سالن کی طرح ہوتا ہے، اس کا سالن بنتا ہے اس کے ساتھ، سلوا میٹھی چیز اللہ تعالیٰ. اور یہ نا آگے آئے گا اس کی بھی وضاحت، جب دریا پار کے کر کے جی وہ وائٹ کلر کی جو ہوتی ہے نا، وہی کھمبی ہوتی ہے، من کہتے ہیں اسے. اور سلوا میٹھی چیز تھی. اور یہ آئی کہاں پہ؟ آگے آئے گا اس کا، وادی تیم میں یہ رہے تھے تقریباً 40 سال تک، 40 سنہ، کہ جب دریا پار کر کے یہ گئے تو وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جا کے آگے فلسطین میں جانا تھا، وہاں ایک قوم رہتی ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے تم نے. تو وہاں 6 پارے میں ہے، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑائی کرو، ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو ان کو پھر کہا گیا پھر ادھر ہی بیٹھے رہو. 40 سال وہاں رہے، اور وہاں ان پر جو ہے یہ من و سلوہ بھی آتا تھا، اور بادل ان پر، کیونکہ گھر نہیں تھے تو بادل ان پر سایہ کرتے تھے. کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا ہم نے نہیں ظلم کیا تم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ یہ جو تمہیں من و سلوہ ملتا تھا تم نے اس کو ختم کیا. وہ آگے آ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، واقع آگے آئے گا کہ جہاد کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو. یہ بستی سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے. رغدن خوب، رغدن خوشی سے، جتنا تم چاہو کھاؤ. وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا اور تم کہو حطۃ کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. لیکن انہوں نے حطۃ کی بجائے کہا حنطۃ، یہاں پہ آگے حا کے بعد نون کر کے. حنطہ اگر ہو تو اس کا معنی ہے گندم، کہ ہمیں دانے چاہیے، گندم چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے. یعنی دنیا مانگی. اللہ نے کہا کہ مغفرت مانگو، بخشش مانگو، دنیا میں خود دوں گا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں دنیا چاہیے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے، خطیئاتکم تمہارے گناہ، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذین پھر بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، وہی بات بدلی اوپر جو ہے نا حطۃ، یہی بات بدل کر کہا حنطۃ. ٹھیک ہے. قیل الذی جو کہی گئی تھی ان کے لیے، فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، پھر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب ان پر اترا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں رکوع، ہاں جی رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. اور کوئی جب انہوں نے یہ تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم خود مطلب ایک دوسرے کو مارو، تو کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ وہ تھا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا نا، جو ان کے بڑے تھے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جو بڑے ہیں ان کے، وہ یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کر دو. جی وہ کسی حدیث میں نہیں کنفرم آتا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے کیا تھا انہوں نے. جو باقی تھے پھر وہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. کچھ ان میں روکنے والے تھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، وہ سورہ اعراف میں آئے گا، انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور بہت غصے میں آئے کہ تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا ہے، یہ بچڑے کو معبود بنا رہے ہیں اور تم دیکھتے رہے. تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے میرے اوپر غالب آ گئے، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیتے. کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، یہ مجھے قریب تھا کہ قتل کر دیتے. اب آپ مجھے جو ہے ان کے گناہ کی وجہ سے مجھے ملامت نہ کریں. تو پھر جو بڑے تھے، یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان کو پھر ہر قبیلے کا جو بڑا تھا انہوں نے اپنے ان بندوں کو قتل کیا. لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، بعض تاریخی روایات میں جیسے آتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے وہ بات نہیں بتائی. یہ ہے کہ تم قتل کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا.
واللہ عالم۔ اور کوئی اور سوال؟ ہاں ادھر آن لائن تو کوئی نہیں پڑھتا، ویسے جامعہ میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ ابھی ہمارا جو ہے وہ کل سالانہ تقریب ہے، اس کے بعد جامعہ سے پھر چھٹی ہو جائے گی، رمضان کے بعد پھر اگلے سال کلاسیں شروع ہوں گی۔ جی ہاں جی جی انشاءاللہ پڑھائیں گے رمضان میں، بلکہ رمضان میں نا پچھلے سال ہم نے کیا تھا، اس سال بھی ہر روز جو ہے وہ ایک پارے کا جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مکمل ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں جی جی پچھلے سال کیا تھا ہم نے، تو انشاءاللہ اس سال بھی وہ کریں گے، ہر روز جو ہے ایک پارے کی۔ جی 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 کر سکتی ہیں آپ، بلکہ یہ سبق جو ہے میں نے پچھلا سبق بھی ریکارڈ کیا ہے اور یہ سبق بھی ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، وہ بھی آپ کو بھی میں سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ فیس بک پہ۔